ایک سوال جو ہر سال تقریباً رمضان کے موقع پر پوچھا جاتا ہے، اور زکوٰۃ سے متعلق یہ سوال خواتین کی طرف سے بھی اور ویسے بھی عام تاجروں کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ سونے کی زکوٰۃ قیمت فروخت کے حساب سے ادا کی جائے گی یا قیمت خرید کے حساب سے؟ چنانچہ درس قرآن پر ربیہ ہلالی صاحبہ کسی خاتون نے بھی یہ مسئلہ اس وقت پوچھا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ جتنا بھی سامان قابل اور باعث زکوٰۃ ہوگا، ویسے تو عام طور پر دوسرے سامان جتنے ضرورت کے سامان اور اشیاء کی چیزیں ہوتی ہیں ان پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن مال تجارت، پروڈکشن، مصنوعات، مال تجارت، پرچون کی دکان ہے تو اس میں جو سامان رکھا ہوا ہے، یا فیکٹری اور کارخانے کی جو پروڈکشن ہے، ان سب پر جو زکوٰۃ آتی ہے وہ قیمت خرید کے حساب سے نہیں بلکہ قیمت فروخت کے حساب سے شرعاً زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو سونا کسی خاتون نے خریدا ہوا ہے یا چاندی ہے، زیور ہے، تو اس سونا چاندی زیور کی زکوٰۃ قیمت خرید کے حساب سے نہیں بلکہ آج کی مارکیٹ ویلیو، آج کے حساب سے، یعنی اگر آپ بیچیں تو کتنے میں بیچیں گی، کتنے میں آپ بیچیں گے، قیمت فروخت کے حساب سے شرعاً زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اس کی لاجک ہے، اور وہ لاجک بالکل واضح ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کسی چیز پر زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس چیز پر زکوٰۃ آتی ہے نا، اس شے پر زکوٰۃ آتی ہے۔ تو اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ جدید اور اہم مسائل کی ایک نشست میں یہ بات ذکر کی تھی کہ اصل زکوٰۃ کا شرعی طریقہ اور شرعی حکم اور شرعی تقاضا تو یہ ہے کہ جس چیز کی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اسی چیز کا ایک ٹکڑا بطور زکوٰۃ کے آپ ادا کر دیں، اصل بات تو یہی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے، شریعت اسلامیہ کی طرف سے ہمارے لیے مہربانی کا، شفقت کا، فضل کا، کرم کا یہ معاملہ ہے کہ اگر بعینی وہ چیز جس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اس کا ٹکڑا یا اس چیز کا کچھ حصہ زکوٰۃ میں ادا ہم نہیں کرنا چاہتے، اس کے ریپلیس، اس کی جگہ پر، اس کے متبادل کے طور پر اگر ہم اس کی قیمت کا حساب لگا کر کے پیسہ اگر زکوٰۃ کے اندر دیتے ہیں تو شرعاً شفقتاً اللہ کی طرف سے یہ بھی قابل قبول ہے، اس طریقے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ تو جب اصل بات یہ کہ اس چیز پر زکوٰۃ ہے، اس پلاٹ پر زکوٰۃ ہے جو آپ نے آگے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، یا وہ جو پروڈکشن، مصنوعات، مال تجارت، جس چیز کی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو جب اسی کا ایک ٹکڑا آپ کو زکوٰۃ کے اندر دینا ہے، اب آپ وہ نہیں دے رہے تو آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ اس کی قیمت لگا رہے ہیں، تو پھر کون سی قیمت لگائی جائے گی؟ ظاہر ہے کہ جو آج کی موجودہ ویلیو ہوگی، جو آج کی کرنٹ ویلیو ہوگی، جو آج کی قیمت فروخت ہوگی، جس پر آپ آگے بیچنا چاہیں گے، بیچ سکتے ہیں، اس کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سونا، چاندی، زیورات، پلاٹ، پروڈکشن، مصنوعات، ان تمام چیزوں کی قیمت خرید پر زکوٰۃ نہیں ہے، قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہے۔ آج کی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کی زکوٰۃ شرعاً آپ کو ادا کرنی ہے۔ یہ مسئلہ امید ہے کہ واضح طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک اور مسئلہ محمد نعیم کی طرف سے یہ پوچھا گیا ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ یہ واقعی بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کس آدمی پر فرض ہے، کون آدمی ہے جو زکوٰۃ دے گا؟ تو یاد رکھیے، ہر وہ مسلمان عاقل و بالغ جس کی ذاتی ملکیت میں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، جس کی ذاتی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا ہو یا 7.5 تولہ سونا سے زیادہ کا سونا موجود ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ سونے کے حساب سے اس کا نصاب یہ بنتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا فرد ہے، کوئی ایسی خاتون ہے، کوئی ایسا مرد ہے جس کے پاس کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقد رقم، کچھ مال تجارت ہے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے 5-4 تولہ سونا ہے، 2-4 تولہ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا سونا چاندی کے ساتھ کچھ پیسے بھی ہیں، تو پھر یاد رکھیں اب نصاب سونے والا معتبر نہیں ہوگا۔ اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ان سب چیزوں کو ملا کر کے اگر ان کی قیمت 7.5 تولہ کے بقدر ہے، نہ، اب ان کا نصاب چاندی کی طرف شفٹ ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ نقد رقم، کچھ مال تجارت ہے، ان سب کو ملائیں، اگر ان سب کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بنتا ہے تو پھر اس مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ کیش ہے،
اس میں بھی 7.5 تولہ سونے کی قیمت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیش اگر رقم موجود ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر نقد رقم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ یہ جو 52.5 تولہ چاندی ہے اس کی قیمت کتنی بنتی ہے، تو یاد رکھیں کہ ہر سال گورنمنٹ آف پاکستان یہ نصاب باقاعدہ طور پر اناؤنس کیا کرتی ہے۔ اس سال جو گورنمنٹ آف پاکستان نے اناؤنس کیا ہے وہ 46,329 روپیہ ہے، یعنی 46,329 روپے کے بقدر اگر اتنی رقم کیش ان ہینڈ، ان پاکٹ منی اور ان بینک بیلنس اگر موجود ہے، یعنی نصاب اس کے پاس باقی اور موجود ہے 46,329 روپیہ، تو بھی اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اگر کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقد رقم، کچھ مال تجارت، ان سب کو ملایا جائے، ان سب کو ملا کر اگر ان کی موجودہ ویلیو 46,329 روپیہ کے بقدر ہے تو پھر ایسی صورت میں اس مال کی زکوٰۃ بھی شرعاً ادا کرنا ضروری ہے۔ کون سے فرد پر ہے؟ نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن بالغ عاقل مسلمان پر، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس پر زکوٰۃ شرعاً واجب ہے۔ امید ہے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا ہوگا۔ www.darsequran.com